ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اپنے کسی کام کا کسی دوسرے سے بلا معاوضہ استخارہ کروایا جا سکتا ہے، خاص طور پر رشتے کے معاملے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ استخارہ ہمارے ہاں بس ایک عجیب ریت چل چکی ہے، اور پتہ نہیں اب دعاؤں کی بھی دکانیں ہوں گی، شاید تعویذ گنڈے کی تو پہلے سے تھی، اب استخارے کے سینٹر بھی کھول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات۔ حالانکہ استخارے کا معنی کیا ہے؟ استخارے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ خیر طلب کرنا، اس کے اوپر اجرت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی شاپنگ ہوتی ہے؟ اس کی دکان ہوتی ہے؟ کیا اس کا کوئی سٹور ہوتا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا ہر وقت، ہر لمحے، جب بھی، اور اللہ سے مشورہ کرنا۔ تو کیا مشورہ کرنے کے لیے اللہ سے اپنا رجحان پیش کر کے، یا اللہ اس کام کے اندر تو خیر ڈال دے، میرے لیے جو بات پسندیدہ، اور اے اللہ آپ کے علم، آپ کی نظر میں جو بات درست ہو، اے اللہ مجھے وہ منتخب کر کے عطا کر دیجئے۔ تو یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست کانٹیکٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ بندے کو خود کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ایک اہم منطقی لاجک بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ استخارہ جب ایک طرح سے دعا ہے تو یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگی جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی، اور دعا کا باقاعدہ تعلق اور کنیکشن اس بات سے ہوتا ہے کہ جو آدمی دعا مانگ رہا ہے اس کے اندر کوڑھن کتنی ہے، غم کتنا ہے، فکر کتنی ہے۔ دعا کا، اللہ سے مشورہ طلب کرنے کا، استخارے کا اس فکر کے ساتھ گہرا لنک اور تعلق ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بے شمار لوگ، جی آپ ہمارا یہ کام کا استخارہ کر دیجئے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کام اس کا، کوڑھن اس کو، غم اس کو، گھن وہ رہا ہے، صدمے میں وہ ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں استخارہ کروں، تو کیا جو فکر اس کو ہے وہ فکر مجھے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں یا خط لکھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، یا استخارہ کر دیجئے، استخارہ کر دیجئے۔ مجھے اس پر بہت زیادہ عجیب قسم کا توحش اور کلفت اور قدورت ہوتی ہے کہ ارے بھائی، کیا دوسرا آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے دنیا جہاں کے کام چھوڑ دے تمہارے لیے یہ کام کرے؟ اچھا چلے، اس نے کر لیا، آپ کے لیے یہ قربانی دے بھی دے۔ اب اگلا سوال، کیا وہ فکر اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا چپ کارڈ، کوئی میموری، کوئی سم کارڈ ہے جو آپ اس کو لگا دیں اور اس کے اندر یہ کوڑھن اور فکر منتقل ہو جائے؟ پتہ نہیں کس طرح کی ہمارے ہاں سوچے۔ اصل میں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ مادہ پرستی کا دور چل رہا ہے، اور ہم ریڈی میڈ چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت مقرر کی جائے۔ یہاں مسکراہٹ بکتی ہے، یہاں آنسوؤں کی بھی قیمت لگتی ہے، یہاں مسکراہٹ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یہاں خوش اخلاقی باقاعدہ مبیع اور ثمن، یعنی خرید و فروخت کی جانے والی پروڈکٹ کے طور پر اب استعمال ہو رہی ہے۔ تو جب اس معاشرے کے اندر 99 کے چکر والا معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر ہر لمحے پیسہ اور ہر لمحے ریڈی میڈ اور تیار شدہ چیز، فاسٹ فوڈ کا دور، جب یہ ایک انوائرمنٹ چل رہا ہو، ماحول کے اندر یہ ایک ایسی فضا چل رہی ہو، تو اس کے اندر اس طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ برائے کرم یہ استخارہ، یہ دعا، اللہ سے مشورہ طلب کرنا، یہ راز و نیاز کے، یہ خدائی معرفت کے، یہ خدائی تعلق کے مظاہر ہوتے ہیں، ان کو مقدس درجہ دیں۔ ہر ایک کا اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اس تعلق کے ساتھ اللہ رب العزت سے بات چیت کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، راز و نیاز کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اب استخارہ خیر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا، تو اب فلاں جگہ کا فلاں کا رشتہ، فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ ہونا، اب اس کے اوپر کوئی اور بندہ رونا دھونا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے نام بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی عجیب و غریب بات یہ، جس بندے کو جس کے نام تک کا پتہ نہ ہو، نام دے رہے ہوتے ہیں، ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ، ماں کا باپ کا اس آدمی کا نام پتہ نہیں ہے تو اس کو فکر آئے گی؟ جس کے بارے میں استخارہ کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں نا جا کر کے لوگ امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، عامل صاحب کے پاس، جی آپ یہ استخارہ نکلوا دیں۔ اچھا نکلوا دیں، نکال دیں، یہ پتہ نہیں یہ نکالنا کیا، کوئی گندم کی بوری ہے وہاں سے کوئی گندم نکالنا ہے، کوئی چیز ہے جس کو نکال کر کے پیش کرنا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نکال دیں، نکالنا کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں what is the meaning استخارہ۔ استخارہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ سے خیر مانگنا، بس
یا اللہ اس معاملے میں خیر دے دیجئے، یا اللہ اس معاملے کے اندر جو بہتری کی صورت ہو وہ عطا کر دیجئے، یا اللہ اس معاملے کو حل کر دیجئے۔ اب اس کے اندر کس بات کی ضرورت ہے کہ فلاں سے ملو، فلاں کو یہ کہو اور فلاں، اور پھر اب استخارے کے سینٹر کھل گئے، دکانیں کھل گئی، خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ساری کی ساری اپنی جانب سے فرسودہ روایات تاریخ اسلام کے اندر دور صحابہ، تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور سلف صالحین اکابر کے دور کے اندر اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ ہر ایک کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو اسی تک محدود رکھنا چاہیے۔ اب دوسرے سے استخارہ کرانا ٹھیک ہے، شرعاً کو اس کی گنجائش ہوگی، جائز ہوگا، لیکن خود کرنا ہی بہتر ہے اور خود ہی کرنا چاہیے۔ اس کا کوڑھن کے ساتھ، فکر کے ساتھ تعلق ہے، اور جتنے فکر آپ کو آپ کے کام کی ہو سکتی ہے، کسی اور کو اس کام کی فکر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر یعنی اب موقع نہیں ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا، آگے کئی سارے سوالات ہیں۔ بے شمار لوگ جو استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، ہمیں کچھ سجھا ہی نہیں دیا۔ یعنی جس کا کام ہے، آج کل کا دور کیسا چل رہا ہے، ہر ایک آدمی فکروں کے اندر ہے، اس کی فکریں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، ہر آدمی بزی ہے، ہر آدمی مصروف ہے، پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے ہر آدمی۔ اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ جو استخارہ کرانے کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بات کوئی نہیں، ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو جس کو فکر ہے، جس کا کام ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ فکریں اتنی زیادہ ہیں، مشغولیات اتنی زیادہ ہیں، تو دوسرے کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی تمہیں خود تو بات معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تمہارا خود کا معاملہ یہ، جبکہ تم فکر والے ہو، تمہیں کوڑن ہے، کیونکہ تمہارا وہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دوسرے کو آ جائے گا سمجھ میں۔ پتہ نہیں کس طرح کی سوچیں ہمارے یہاں لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ بہرحال استخارہ خود کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com